آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا سوال رکھنے جا رہا ہوں جو نہایت قابل غور ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیسا ہو، ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہو۔ یہ سوال وقتی نہیں ہے، یہ سوال جذباتی نہیں ہے، یہ سوال رسمی نہیں ہے، یہ سوال صرف رمضان کا نہیں ہے، یہ سوال صرف یہیں تک کا نہیں ہے، بلکہ یہ سوال پوری زندگی کا نچوڑ اور پوری زندگی کا محور ہے۔ یہ سوال پوری زندگی اور موت کا، حیات کا مسئلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے صرف یہیں کے لیے نہیں ہو، صرف کچھ وقت کے لیے نہ ہو، کچھ لمحوں کے لیے نہ ہو، بلکہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے موت تک رہنا چاہیے۔ جس طرح ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے خلقت میں ہوتا ہے، اسی طرح جلوت میں بھی ہونا چاہیے۔ جس طرح ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق مسجد میں ہوتا ہے، اسی طرح مسجد کے باہر بھی ہونا چاہیے۔ جس طرح ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ گھروں میں ہوتا ہے، اسی طرح باہر بھی ہونا چاہیے۔ جس طرح ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائیوں میں ہوتا ہے، اسی طرح لوگوں کے سامنے بھی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سنو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی سکون ہے، اللہ تعالیٰ کی ذکر میں قلب کا سکون ہے۔ آج ہم ہر کوئی سکون ڈھونڈ رہا ہے، ہر کوئی اطمینان کا، ہر کوئی تسکین کا متمنی ہے۔ کوئی کھیل میں سکون ڈھونڈ رہا ہے، کوئی موبائلوں میں سکون ڈھونڈ رہا ہے، کوئی سیر و تفریح میں سکون ڈھونڈ رہا ہے، کوئی گیم میں سکون ڈھونڈ رہا ہے، کوئی مال میں سکون ڈھونڈ رہا ہے، کوئی آل اولاد میں سکون ڈھونڈ رہا ہے۔ لیکن سکون نہ وہاں ہے، سکون نہ یہاں ہے، سکون صرف رب کے ذکر میں ہے، سکون صرف سجدے میں ہے، سکون صرف رکوع میں ہے، سکون صرف رب کے حضور گڑگڑانے میں ہے، سکون صرف اس لمحے میں ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے اے اللہ میں مجبور ہوں، اے اللہ میں بے بس ہوں، اے اللہ میں عاجز ہوں۔ سکون اس لمحے میں ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی پہچان کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ تعلق محبت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ آج ہم مال سے محبت کرتے ہیں، ہم آج اولاد سے محبت کرتے ہیں، ہم دوستوں سے محبت کرتے ہیں، ہم شہرت سے محبت کرتے ہیں، ہم خواہشات سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تو پھر اللہ کے احکام پر عمل کرتے، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تو اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے۔ جو شخص اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے، جو شخص اللہ کے فرمان کو نہ مانے، جو شخص اللہ کے فرمان میں تعویلیں کرے، یہ نہیں وہ نہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی الفت ہے، یہ کیسی عقیدت ہے؟ تو تعلق کی پہچان یہ ہے کہ ہمارے سامنے گناہ ہو ہمارا دل کانپ جائے، ہمارے سامنے جہنم کا تذکرہ ہو اور ہماری آنکھیں ڈگڈگا جائیں۔ تعلق کی پہچان یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہمارے سامنے کھانا رکھا ہو لیکن ہم اس سے رک جائیں۔ تعلق کی پہچان یہ ہے کہ ہمارے سامنے پانی رکھا ہو لیکن ہم رک جائیں۔ تعلق کی پہچان یہ ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی آپ کے ارد گرد نہیں ہے، پھر بھی آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ تعلق کی پہچان ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب وہ رات کو اندر گشت کیا کرتے تھے، اچانک سے ایک گھر سے ایک صدا آتی ہے۔ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ اے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے کہا اے ماں امیر المؤمنین یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منع فرمایا ہے۔ ماں نے کہا عمر یہاں تھوڑی دیکھ رہے ہیں کہ کون دودھ میں پانی ملا رہا ہے۔ بیٹی کہہ رہی ہے، کتنا خوبصورت جواب اس بیٹی نے دیا۔ اس نے کہا کہ عمر اگرچہ نہیں دیکھ رہا ہے لیکن عمر کا رب ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ تعلق کا مطلب ہوتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن دل یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کوئی سنے نہ سنے لیکن یہ دل یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن دل یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کوئی جانے نہ جانے لیکن دل یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جان رہا ہے۔ کوئی سمجھے نہ سمجھے لیکن دل یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ رمضان ہم کو ہر سال یہ یاد دلانے آتا ہے کہ تم جس طرح اللہ تعالیٰ کے کہنے پر، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی بنیاد پر تم کھانے سے رک جاتے ہو، تم پانی پینے سے رک جاتے ہو، تم گناہ کرنے سے رک جاتے ہو، تم اسی طرح سود سے بھی بچ سکتے ہو، تم اسی طرح گانا سننے سنانے سے بھی بچ سکتے ہو، تم اسی طرح جوا کھیلنے سے بھی بچ سکتے ہو، تم اسی طرح شراب پینے سے بھی بچ سکتے ہو، تم اسی طرح گناہ اور فواحشات کرنے سے بھی رک سکتے ہو۔ یہ رمضان اسی لیے آتا ہے، یہ بتانے آتا ہے، یہ سبق دینے آتا ہے کہ خواہشات کو روکا جا سکتا ہے، نفس کو دبایا جا سکتا ہے، زندگی کو
بدلی جا سکتی ہے، اپنی زندگی کو سنوارا جا سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ عمر بہت نازک ہے، یہ عمر بہت قیمتی ہے، یہ عمر بہت فیصلہ کن ہے۔ کل ہم چھوٹے تھے، آج جوان ہیں اور کل مٹی تلے دفن ہوں گے۔ بس اتنی آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح ہم یہ اعمال رمضان المبارک میں کر رہے ہیں، 2 قدم بڑھا کر اسی اعمال کو پورے سال جاری رکھتے ہیں۔ جس طرح ہم نے قرآن کو اپنی زندگی میں بسایا ہے، جس طرح ہم رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اسی کو آپ آگے بڑھائیے اور پورے سال اسی سلسلے کو جاری رکھیے۔ یاد رکھیے، جب قرآن زندگی میں آتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے، جب قرآن دل میں آتا ہے تو جھوٹ تکبر ختم ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن جب گھر میں آتا ہے تو گھر میں برکت آتی ہے، یہ قرآن جب معاشرے میں آتا ہے تو عدل اور انصاف آتا ہے۔ اور جس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا وہ کبھی تنام نہیں کہلائے گا، جس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا وہ کبھی ٹوٹے گا نہیں، جس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ ہم کو کرامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔